السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ تمام ناظرین کرام، آپ سے ابھی ہمارے صاحبزادے مخاطب فرما رہے تھے اور بہت ہی اہم موضوع موجودہ حالات میں آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ آج کل ہم کو ہاتھ دھونے کا طریقہ اور اپنے چہرے کو دھونے کے لیے اور اس جراثیم سے محفوظ رکھنے کے لیے جن باتوں کا ڈاکٹرز مشورہ دے رہے ہیں، ہمارے صاحبزادے ڈاکٹر رضی الدین حسامی صاحب اسی موضوع پر آپ سے خطاب فرما رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے احادیث کو بیان کیا۔ ایک عام حدیث جو آپ اور ہم بچپنے میں ہم کو پڑھایا کرتے تھے، اور ہر استاد اپنے مدرسے میں بچے کو یہ درس دیتا تھا، الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ آج کل یہ احادیث ایسے سننے کا موقع بہت کم مل رہا ہے۔ ہمارے بچپنے میں مساجد میں جو مدارس ہوتے تھے اس میں چہل حدیث پڑھائی جاتی تھی، اور چہل حدیث سے ماشاءاللہ بہت ہی فائدے ہوتے تھے، اور 40 حدیث سے بچپنے ہی میں بچوں کو یاد ہوا کرتے تھے۔ اب موجودہ حالات میں ہمارے بچوں کو ہم مساجد میں بھیجنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ایک دماغ یہ بھی ہو گیا ہے کہ وہاں جتنے بچے پڑھنے آ رہے ہیں وہ غریب بچے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمیشہ ایک بات کو ذہن میں رکھیے، ہم جتنے بچوں کو چٹائی پہ دیکھے ہیں ان کو ہم سب سے آگے دیکھے ہیں، اور جن کو ہم بڑے بڑے بینچوں پہ دیکھے ہیں، اے سی روموں میں دیکھے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آج بھی اپنے روزگار کے لیے پریشان ہوں گے۔ مگر حفاظ کرام، علماء کرام، اللہ نے اگرچہ کہ ان کو چٹائی پہ بٹھایا ہے، لیکن اللہ نے ان کی منزلوں کو اتنا بڑھا دیا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو بچپنے کی ابتدائی تعلیم ہوتی تھی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی تھی، اس لیے بچوں کو پہلے پڑھایا جاتا تھا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ اب کہاں ہے سلام کلام؟ سب ختم ہو گیا، گھر میں گھس جاتے، سلام علیکم بھی نہیں۔ حالانکہ اپنے گھر میں بھی جا رہے ہیں تو حکم ہے سلام کرتے ہوئے جاؤ، کیونکہ اپنے بچیاں بھی لیٹے ہوئے رہتے، بیٹھے ہوئے رہتے، کوئی بھی اپنے گھر کے افراد کسی ہی بھی حال میں رہتے، بہن رہو یا بھائی رہو، اگر دستک دے کے یا آواز دے کے اندر جانے کا اس لیے مسئلہ ہے کیونکہ اگر کوئی آرام کر رہا ہے تو اس کو اپنے آپ کو سنبھلنے کا ایک موقع مل جائے۔ اب ہمارے پاس کیا ہو گیا، دروازے پہ کھٹکھٹ مارتے ہیں، اندر گھس جاتے ہیں۔ نہیں، سلام کیجئے، سلامتی کی دعا ہے یہ۔ خیر، یہ عنوان پہ پھر کبھی آپ سے گفتگو کروں گا۔ مختصر یہ کہ جو چیزیں بچپنے میں ہم کو محفوظ کری دماغوں میں کی گئی ہے، اس میں یہ بھی بات ہے کہ وضو نماز کی کنجی ہے، یہ ہم کو بچپنے میں رٹائے تھے۔ اس سے ہٹ کے بہت سے حدیث ہیں وضو پر، جیسے صاحبزادے نے ہمارے بیان کیا ہے، اور اس کو میں مزید آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا اب اس وقت کرنا ہے۔ اس وقت آپ کو یہی کرنا ہے کہ ڈاکٹر جو بول رہے ہیں میرے سرکار کبھی کے بول دیے، اپنی صفائی کے اوپر ہمارے کو آج جو بات کی ڈاکٹرز نصیحت کر رہے ہیں، ہمارے پاس یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وضو نماز کی کنجی ہے، تو وہیں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ طہور شطر ایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ہمارے پاس ایمان کی پاکی جو ہے آدھا ایمان فرمایا سرکار نے۔
اپنے جسموں کو پاک رکھو، اپنی سوچ اور فکر کو پاک رکھو، اپنی نظروں کو پاک رکھو، اپنے دل و دماغ کو پاک رکھو، اپنے ہاتھ اور پیر کو پاک رکھو۔ آپ اس پہ جائیں گے تو بڑی گفتگو انشاءاللہ اس سلسلے کی کل کروں گا میں انشاءاللہ۔ ہمارے صاحبزادے بھی کل سے طب نبوی پر آپ کو کچھ لیکچر 10 منٹ کا دیا کریں گے تاکہ آپ کو طب نبوی بھی معلوم ہو۔ آج دواؤں کا خلاصہ ڈاکٹرز کر رہے نہیں، اور وہ ان کے ڈاکٹرز کے معاملے الگ ہے، ہمارا روحانی معاملہ الگ ہے۔ اب اس کو مذاق میں لوگ لیتے ہیں، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے کو اللہ پہ بھروسہ ہے، دواؤں پہ بھروسہ نہیں ہے، ہم کو ڈاکٹروں پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کو بھی اللہ صحیح دوائیں لکھنے کی توفیق دینا، اللہ صحیح دوائیں اس سے لکھوانا۔ اگر دوائیں صحیح نہیں لکھے تو آپ بھی اور میں بھی مجبور ہو جاتے۔ موجودہ حالات میں ہم باوضو رہا کریں۔ باوضو رہنے سے کیا ہے معلوم آپ؟ اگر اس حال میں ہماری موت بھی آ جائے گی تو ہمارے سرکار نے ہم کو ایک بات کہی، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اب اگر باوضو رہنے کی آپ کوشش کریں گے اور باوضو رہا کریں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ باوضو آپ کی دنیا سے رخصت ہوں گے تو روز قیامت بھی آپ باوضو اٹھائے جائیں گے۔ اس پہ بھی غور کرو۔ اگر بے طہارت کے رہیں گے، ہم بغیر وضو کے بغیر غسل کے رہیں گے تو آج میرے کو حیرت ہوتی، بعض جگہ میں جاتا ہوں تو نماز جنازہ کے پاس 3 سیکشن رہتے ہیں۔ ایک سیکشن تو روڈ پہ بیٹھا ہوا رہتا، ان کو جنازے کو کھندے دینے رکھے ہیں، ان کو صرف اللہ میاں کاندھا دیو وہیں رہو۔ دوسرا ایک مسجد کے چبوتروں پہ بیٹھتا، ایک تیسرا حصہ رہتا جو مسجد کے اندر آتا۔ پہلا حصہ وہ رہتا جو ناپاک رہتا، بغیر غسل کے رہتا۔ دوسرے یہ رہتے ہیں کہ غسل تو کرے ہوئے رہتے ہیں، یار کوئی نہ کوئی عذر بتا کے غائب ہو جاتے ہیں۔ تیسرے رہتے ہیں کہ وہ جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں کھڑے رہتے ہیں، جنازے کی دعا نہیں پڑھ سکتے۔ جنازے کی نماز میں ٹھہرنا ہے تو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی، کوئی دعا بھی یاد کر لے وہ بھی نہیں سنتی ہماری قوم۔ تو خیر، ہمارے صاحبزادے نے 2 باتیں کہی، میں اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے بات آگے بڑھا دوں گا، اور کل انشاءاللہ اس پہ پھر مزید بات کروں گا میں۔ ابھی ہمارے صاحبزادے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک 1,25,000 انبیاء ہیں، ان تمام انبیاء کی امت میں رہے گی میدان میں، مگر میرے آقا آپ ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال سرکار سے کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے کہا کہ تم جو وضو کرتے ہیں نا، اس پہ میرے آقا نے مثال دے کے وہ سمجھایا، بہت سے گھوڑے ہیں، بہت سے گھوڑوں میں کوئی چند گھوڑوں کے چہرے سفید ہوں گے اور ان کے 2 پیر سفید ہوں گے، تو کیا تم اپنے گھوڑوں کو پہچان سکیں گے؟ بولے آسانی سے پہچان لیں گے، کیونکہ ان کے سفیدی جو چہرے کی ہوگی، ان کے بال جو وائٹ رہیں گے اس کی وجہ سے، اور ان کے پیر جو وائٹ رہیں گے اس کی وجہ سے ہم پہچان لیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جیسے تم ان گھوڑوں کو لاکھوں گھوڑوں میں پہچان سکتے ہیں، ویسی میری تمام امت کو میں وضو کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پیر چمکیں گے اور ان کے چہرے چمکیں گے، تو میں دور سے کہوں گا کہ دیکھو یہ میرا امتی ہے۔ اب یہاں ایک بات دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہنے کے بعد دوسری اکثر کیا کرتے، آپ استینہ چڑھا کے ہمارے صاحبزادے وہی بتا رہے تھے، یہاں تک موڑے دھوتے۔ یقین بھی تھا ان لوگوں کو، ہمارے کو یقین نہیں ہے سرکار کی باتوں پہ، بہت یقین کے ساتھ
محبت ہے بولتے، مگر وہ محبت بھی کدھر ہے پتہ نہیں. اگر محبت رہتی تو ہمارے نمازاں نہیں چھوٹتے، محبت رہتی تو ہمارے وہ عمل نہیں ہوتے جو اللہ ناراض ہوتا ہے. آج تو ہم صرف باتیں بولنے کے ہیں، ناراضگی اللہ کی مول لیتے ہیں، سرکار کی محبت کے دعوے کر لیتے ہیں، جوا کھیلتے، سود کھا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، پھر بھی ہم بولتے چاہنے والے ہیں. یہ چاہنے والوں کی بھی عجیب ہے. سرکار فرمائیں گے کیا چاہے میاں تم میرے کو، میں جس چیز سے منع کیا وہ چیز کر کے آج میرے پاس آ رہے ہیں، میں کیسے شفاعت کروں گا تمہاری. اللہ ہمارے کو اس میں سے نہ فرمائے. میرے عزیز دوستو، حضرت ابو ہریرہ جو ہے مونڈوں تک دھوتے تھے. لوگ ہم بولتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کر رہے ہیں ابو ہریرہ؟ یہ کہا کہ میں روز قیامت میں میرے لوگوں کے گھٹنوں تک سفیدی رہے گی، اور ابو ہریرہ کے ہاتھ جہاں تک ابو ہریرہ دھو رہا ہے وہاں تک پورا پیر اس کا چمکے گا گھوڑے کا. یعنی سرکار کی اس حدیث پر اتنا یقین تھا کہ میرے سرکار کے صحابہ اپنے میرے آقا فرمانے کے بعد اپنے پورے کے پورے صحابہ اس قدر باوضو رہتے اور باوضو ہمیشہ سرکار کے پاس آتے. اور میرے ابو ہریرہ جو تھے سرکار کے تو ہمیشہ ارد گرد رہنے والے تھے یہ تو، اور آپ مونڈوں تک دھوتے. اور فرمایا کل صبح کے ہاتھ یعنی کونیوں تک چمکیں گے، اور ابو ہریرہ کا ہاتھ پورا کا پورا چمکے گا انشاءاللہ. میرے عزیز دوستو، یہ محبت ہم میں بھی آنا، اور یہ شفاعت کی امید اللہ سے لگائے رکھنا، اور یہ رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بٹھائے، اپنے بچوں کے اندر بٹھائے، اپنے بچوں کو باوضو رہنے کی تلقین کرے، اپن خود باوضو رہا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دور میں تو آپ کو ڈاکٹرز بھی بول رہے ہیں جتنا اچھا صاف رہیں گے اتنا اچھا. اگر ہم باوضو رہا کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بیماری سے بھی اللہ حفاظت فرما لے گا، اور اس سے ہمارے کو صحت بھی اللہ عطا فرمائے گا. اور ہمارے جراثیم جتنے ہیں، ایک تو روحانی بیماری ہے اس سے گناہ جھڑیں گے، اور ایک جسمانی بیماری ہے، ناک کے کیڑے جتنے آپ کی ناک میں بیکار ہیں وہ سب جھڑ جائیں گے. ہاتھ دھوئیں گے تو ہاتھ کے جراثیم نکل جائیں گے، منہ چہرہ دھوئیں گے تو چہرے کے جراثیم جھڑ جائیں گے. اس لیے میرے عزیز دوستو، آپ کو اور مجھے زیادہ سے زیادہ میرے سرکار کی ان احادیث میں نہ صرف عمل کرنا ہے بلکہ اس پہ تلقین بھی کرو بچوں کو. انشاءاللہ وقت کیونکہ ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ آپ کو مزید اس سلسلے میں آپ سے بات عرض کروں گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہمارے حالات کو بہتر فرما دے. اے اللہ اس وقت کے جو مرض اے اللہ بہت پھیل گیا ہے، اے اللہ پھر حرمین پہ اور پھر اطراف میں پھر کرفیو لگ گیا ہے. اے اللہ اپنے گھر میں آنے والوں کو، اپنے گھر میں آنے کا جو راستہ ہے، اس حج کا موقع قریب آنے والا ہے، اے اللہ اس موقع پر ان راستوں کو کھول دیجئے. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کل سے اعتکاف بیٹھنے والے خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، یہ تو اعتکاف میں بیٹھیے. اور لوگ مساجد میں بیٹھنے کا ہم 2-3 جنوں کو بیٹھنے کی اجازت دینے کے لیے کہے ہیں. اگر فرض کفایہ ہے، اس لیے اگر محلے سے 2 حضرات بھی بیٹھ جائے تو بہت اہم بات ہے، اچھی بات ہے. تو کل آپ مغرب کے ساتھ ہی جو ہے اعتکاف کی نیت کیے ہوئے ہیں اس میں چلے جائیں اور اعتکاف کر لیجئے، اعتکاف میں بیٹھ جائیے. اور اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ان تمام نیک لوگ اس وقت تیرے دربار میں جو ہے، تیرے گھر میں جو ہے، تیرے سجدے میں جو ہے، تیرے سامنے جو اپنی باتوں کو رکھ رہے ہیں، اے اللہ ان سب کی وجہ سے اے اللہ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما لیں. اے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار اطاعت گزار بنا. اے اللہ ہر بلائے آسمانی و سلطانی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما.
اور پیارے رسول پر کثرت سے درود پڑھنے والا اور پیارے رسول سے سچی محبت کرنے والا ہم کو بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کے لیے سبیل عطا فرما۔ اے اللہ جو سود میں پڑ گئے ہیں اللہ ان کو سود سے بچا۔ اے اللہ ہم کو حلال روٹی حلال رزق ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہر برائی سے ہر نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم جو کچھ مانگے ہیں اپنے فضل سے عطا فرما، اور جو کچھ ہم مانگنا بھول گئے ہیں وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے رزق میں، ہماری صحت میں، ہماری عمر میں، ہمارے نیک اعمال میں، ہمارے معاملات میں خیر و برکت عطا فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔